اس کو ظاہر کرتا رہے. اور جتنی شیخ کی عقیدت اور محبت دل میں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے خود بخود جو ہے نا دور رکھے گا. کیوں زیادہ عقیدت اور محبت شیخ کی ہوگی تو اس کو تصور شیخ حاصل ہو جائے گا, اور جب تصور شیخ حاصل ہوگا تو پھر گناہ یہ نہیں کرے گا کہ انسان فرض کریں ذکر اذکار کر رہا ہے, کوئی بھی عمل کر رہا ہے اور اس پر یہ خیال چھایا ہوا ہو کہ میرا شیخ سامنے ہے مجھے دیکھ رہا ہے, پھر کب گناہ کرے گا؟ تصور شیخ یہ لازم اور ملزوم نہیں ہے, مقصود نہیں ہے, لیکن اگر از خود آ گیا غیر اختیاری طور پر آ جائے اس کو دفع نہ کرے اور از خود اپنے اختیار سے لائے نہ. لیکن ایک بات کی گنجائش محسوس ہو رہی ہے, وہ یہ اگر کسی کو یہ علم ہو کہ شیخ کے تصور کرنے سے, تصور شیخ سے میں گناہوں سے بچ جاؤں گا, جو احکامات ہیں, جو سنن ہیں, جو عبادات ہیں, اس میں مجھے چستی مل جائے گی, سستی چستی میں بدل جائے گی, تو پھر اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. اور اسی پر حضرات نقشبندی عمل بھی کرتے ہیں. ان کے ہاں تصور شیخ ہے کہ وہ تصور جو ہے نا شیخ کا قائم رکھتے ارادتاً اختیاری طور پر, کس وجہ سے کہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ظاہر ہے کسی کو پتا ہو کہ میرا والد سامنے کھڑا ہے تو کب گناہ کرے گا؟ کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ روحانیت کا معاملہ بھی ہے کہ تصور شیخ جس کو حاصل ہو گیا پھر وہ گناہ کے قریب نہیں بھٹک سکتا, اور اگر جائے گا بھی تو اس کو جو ہے نا دل میں خلجان ہی رہے گا, کھٹک ہی رہے گی.